کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو؟ جزاک اللہ۔ اور کیا کہوں، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا میرا بھائی، اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز۔ اگر یہ خیال نہیں، جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے تھے، تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو، بالوں کو تیل لگائے، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کچھ چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو نہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ، ہاتھ پاؤں مر رہے۔ بہرحال حضرت انہیں طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے۔ طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی۔ کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اکراہ کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔